ہے، عالم دنیا کی زندگی مل جاتی ہے، ہمارے اعضاء کے اندر، ہمارے جسم کے ہر حصے کے اندر یہی روح جوہر حیات بن کر، مادہ زندگی بن کر سرایت کر جاتی ہے، جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اسی روح سے ہی جسم کو زندگی مل جاتی ہے۔ یہی روح جسم میں آئی تھی تو عالم دنیا میں جسم کو بھی زندگی مل گئی۔ اور اسلامی تعلیمات میں موت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ جو بزرگان دین کے مزارات کے اوپر ان کے وصال اور وفات شریف کے بھی سینکڑوں سال بعد تک آتے ہیں اور ان کی قبر شریف سے آپ فیض اور برکت کے حاصل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اور آج جبکہ اسی بنیاد کے اوپر ہی کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ ایمان کا دعویٰ رکھ کر، اسلام کا دعویٰ رکھ کر جمہور امت مسلمہ کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوستو، یہی روح جب اس جسم میں آئی تھی، اس جسم کو بھی زندگی مل گئی۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ ان دا اسلامک ٹرمینالوجی، the definition of موت، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے موت کی حقیقت کیا ہے، ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ آپ جتنی کتابیں علماء اسلام کی اٹھائیں گے، ان تمام کے اندر موت کی تعریف اور موت کی حقیقت یہ نظر آئے گی، انفصال الروح عن الجسد۔ عظیم حکیم اسلام علامہ محمد بن عمر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں، تفسیر کبیر میں متعدد مقامات پر آپ یہ بات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عظیم فلسفی اسلام، مفسر، محدث اور حکیم اسلام علامہ احمد مالکی کرتبی، جو 681 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی تفسیر کرتبی، احکام القرآن جس کا نام ہے، اور التذکرہ جو 2 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام المحدثین میرے آقا کریم علیہ السلام کی جاری برکات میں سے اس امت میں ایک برکت جاریہ علامہ ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین محدث سیوطی، جن کا وصال 911 ہجری میں، ان کی شرح الصدور، اس میں آپ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ موت کی تعریف کے اوپر ہمارے تمام کے تمام ائمہ دین متفق ہیں کہ یہی روح جب جسم میں آئی، جسم کو روح کی وجہ سے زندگی مل گئی۔ اور موت کیا ہے؟ انفصال الروح عن الجسد۔ وہی روح جب جسم سے الگ ہو گئی، جسم کے حق میں موت آ گئی، لیکن جسم تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کا ایک ہتھیار ہے، کیونکہ روح اپنے کئی کام کرنے میں جسم کی محتاج نہیں ہے۔ جب اسے اللہ کریم کی طرف توجہ کرنی ہو، مقام شہود کی طرف متوجہ ہو کر وہاں کے انوار، فیوز و برکات لینے ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے شمار کام ایسے کہ روح کو جسم کی محتاجی ہوتی ہے۔ روح محتاج الی الجسد ہوتی ہے۔ عالم دنیا کے بے شمار کام ایسے جو روح بغیر جسم کے سرانجام نہیں دے سکتی، اس لیے وہ کام سرانجام دینے کے لیے روح کو بطور آلہ، بطور ذریعہ، بطور ہتھیار جسم مل گیا، لیکن انسان محض جسم کا نام نہیں ہے۔ موت کی حقیقت انفصال الروح عن الجسد، امر ربی سے، اللہ کے حکم پر جب وہ روح مقررہ وقت پر آ کر اس جسم کو چھوڑتی ہے تو جسم کے حق میں تو موت آ جاتی ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ یہ مومن کا جسم ہے، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ غسل دلایا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ ادا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن محض جسم یہ انسان تھا ہی نہیں، اصل انسان تو وہ روح ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا وہ روح فنا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یا وہ کس مقام پر موجود ہو گئی ہے؟ آئیے قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 کی روشنی میں کہ قرآن سے بڑی ہم مومنین کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ، سورۃ الفجر کی آخری 4 آیات بینات میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی موجود ہے کہ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب کے اوپر، مقام محبوبیت،
مقام جمع اور مقام اطمینان کے اوپر فائز ہوتے ہیں جب عالم دنیا میں ان کے وصال کا، ان کی وفات کا وقت آتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا مقام ہے کہ جب تک اللہ کا ولی خود نہیں چاہتا کبھی بھی اس کی روح کو قبض نہیں کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 اور صفحہ 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح موجود ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان اللہ کریم جل شانہ کا ہے، اور پیارے جبریل امین علیہ التحیات والتسلیم سید الملائکہ سیدنا و سید سادتنا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے بغیر براہ راست یہ کلام اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے فرمایا ہے۔ کتب حدیث کے اندر بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، دیگر کتب حدیث کے اندر متعدد احادیث قدسیہ موجود ہیں کہ فرمان اللہ پاک کے ہیں جنہیں آگے روایت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سید المکاشفین حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، جن کا وصال 638 سنہ ہجری میں آپ نے مشکات الانوار کے نام سے 101 احادیث قدسیہ پر مشتمل باقاعدہ کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ علماء غیر مقلدین کے اندر اس دور کے ایک اسناد، علم الاسناد اور اسماء الرجال کے حوالے سے تحقیق کرنے والے بہت سارے مقامات پر ان پر بھی تعصب مسلکی جو تھا وہ غالب آ گیا۔ انہوں نے بھی مشکات الانوار، علامہ ناصر البانی اس کی تخریجات انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ اول سے لے کر آخر تک پوری صحت کے ساتھ مشکات الانوار کی احادیث قدسیہ ثابت ہے۔ انہی میں سے صحیح بخاری شریف کی یہ ایک حدیث قدسی ہے جو کتاب الرقاق کے باب التواضع میں آ رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما تردت فی شیء وانا فاعلہ کترددی من نفس المومن ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام یہ بات اپنی امت تک، میرے بندوں تک پہنچا دیجئے کہ ہر وہ میرا مومن بندہ احببتہ، جس مومن بندے سے میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق محبت کرنے لگتا ہوں تو اسے اپنی بارگاہ میں جہاں اور مقامات سے نوازتا ہوں، ایک میری کرم نوازی یہ بھی اس محبوب بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جائے۔ عالم دنیا اور زندگی کا جو وقت میں نے مقرر کیا تھا اس عالم دنیا میں، وہ اس کا مقررہ وقت آ جائے، وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، لیکن وہ ابھی مرنا نہ چاہتا ہو، موت کو پسند نہ کر رہا ہو۔ تو فرمایا باقی سارے لوگوں کے لیے میرا یہ قانون ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو ایک لحظہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ میرا عام بندہ نہیں ہے، احببتہ، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اپنے اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، اس کی موت کا وقت آ گیا، یکرہ الموت، لیکن ابھی وہ مرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا اس کے بارے میں میرا خاص قانون ہے، اٹ از دا اسپیشل کیس، اس کے لیے خاص قانون ہے، انا